الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث ہے، اس حدیث کا موضوع یہ ہے، یعنی جس چیز کو اس حدیث کے اندر بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر کتا کھانے پینے کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کو کیسے پاک کیا جائے گا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم اس حدیث کے اندر وارد مشکل اور غریب الفاظ کی تشریح کریں گے. تو فرمایا طہور اناء احدکم، طہور یہ طا کے ضمہ اور فتحہ کے ساتھ، اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. طہور اناء احدکم، اناء ان کے معنی برتن، جمع اس کی آنیہ اور اوانی آتی ہے. اذا ولغ فیہ الکلب، ولغ یلغو، ولغن و الوغن کے معنی ہوتا ہے کتے کا برتن میں منہ ڈال کر کے پانی وغیرہ پینا. یعنی کتا جو ہے برتن کے اندر اپنے زبان کے کنارے کو ڈال کر کے جو حرکت کرتا ہے، زبان ہلاتا ہے اور پانی کو پیتا ہے، اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے الوغ، الوغ الکلب. تو کتا کا برتن میں منہ ڈالنا، ولغہ کے معنی کتے کا برتن کے اندر پانی پینے کے لیے یا کھانے کے لیے ڈالنا، منہ ڈالنا. الکلب ان یغسلہ 7 مرات، غسل یغسل کے معنی دھلنا. 7 مرات اولاہن بالتراب، تراب کے معنی مٹی. وفی لفظ لہ فلیرقہ، اراق یریق، اراقتن کے معنی ہوتا ہے اڈیلنا، بہا دینا، اڈیل دینا، کسی چیز کو اڈیل دینا، گرا دینا. اور امام ترمذی کی روایت میں اخراہن او اولاہن بالتراب. اس کے بعد ہم حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کے بھی برتن کی پاکی یہ ہے، یعنی وہ برتن پاک اس طرح ہوگا جب اس میں کتا منہ ڈال دے. برتن کے اندر اگر کتا منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنا، اس طرح سے پاک کیا جائے گا ان یغسلہ 7 مرات، کہ وہ اسے 7 مرتبہ دھلے. تو طہور جو یہاں پر ہے، طہور یعنی پاکی، طہارت، یا اس کو پاک کرنے والا. طہور کہیں گے یعنی مطہر، یہ مبتدا ہے. طہور اناء احدکم میں پورا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر جو ہے کیا ہے، ان یغسلہ 7 مرات. یعنی طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب غسلہ 7 مرات، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی یہ ہے جب اس میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنا اس طرح سے ہے، یا اس کو پاک کرنے والا یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھلنا، یعنی 7 مرتبہ دھلنا ہی اس کو پاک کرے گا یا اس کی پاکی ہے. یہ حدیث کا معنی ہو گیا. ترجمہ ہوتا ہے طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی یہ ہے یا اس کو پاک کرنا یہ ہے جب اس میں کتا منہ ڈال دے کہ وہ اسے 7 مرتبہ دھلے. 7 مرات اولاہن بالتراب، ہن میں ضمیر ہے، اس کا مرجع ہے 7 مرات. 7 یہ جو ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ، یعنی ان 7 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ، اولاہن یعنی المرۃ الاولی من السبع المرات، ان 7 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ وہ مٹی سے دھوئے. بالتراب یعنی ان یغسلہ اولاہن بالتراب، ان میں ان 7 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے. اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ایسے ہی روایت کیا ہے. وفی لفظ لہ، اور امام مسلم کے ایک اور الفاظ میں، یعنی ایک روایت میں اس لفظ کے ساتھ ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، لیکن الفاظ اس طرح سے اس میں فلیرقہ، ان یغسلہ فلیرقہ، یعنی اس کو کیا کرے، اڈیل دے. یعنی جو برتن میں جو کچھ کھانا ہے یا پانی وغیرہ ہے یا دودھ جو بھی چیز ہے اس میں کھانے پینے کی چیز ہے اس کو اڈیل دے، پھینک دے. وللترمذی، اور امام ترمذی کی روایت میں ہے اخراہن او اولاہن بالتراب،
کہ ان 7 مرتبہ میں سے آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے. تو اس روایت میں اس طرح سے ہے کہ پہلی کہ اس طرح سے اختیار ہے, ہم یہاں پر بتائیں گے اختیار ہے کیا ہے, آخر میں بتائیں گے. تو اخراہن او اولاہن بالتراب, کہ آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھوئے. یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا سادہ سا. اب اس کے بعد ہم حدیث سے مستنبط مسائل پر بحث کریں گے, گفتگو کریں گے, اور اس میں راجح کیا ہے ان مسائل کے اندر اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو سب سے پہلے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کتا اگر پانی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا یہ واجب اور ضروری ہے. 7 مرتبہ دھونا واجب اور ضروری ہے, کیونکہ کتے کی جو نجاست ہے, اس کے منہ کی نجاست, یہ انتہائی یعنی غلیظ نجاست ہے, اور اس کے لعاب سے یعنی منہ سے جو لعاب نکلتا ہے, جو کچھ نکلتا ہے اس کے اندر سے, چاہے لعاب ہو اس کا, چاہے اس کا پیشاب ہو یا اس کا پسینہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ سب کا سب نجس ہوتا ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو 7 مرتبہ دھلنے کی بات کہی گئی ہے وہ کتے کی نجاست کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ فرمایا اذا ولغ فیہ الکلب, جب اس میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھولا جائے گا. ہم اس پر دوسرے جانوروں کی نجاست کو قیاس یا دوسرے نجاست کو اس پر کتے کی نجاست پر قیاس نہیں کریں گے, کیونکہ عبادات جو ہیں وہ توقیفی ہیں, اور اس کو کوئی رائے اور قیاس سے نہیں جان سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی نجاست کو, اس کے لعاب کو یا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو دھلنے کے لیے 7 مرتبہ حکم دیا ہے. تو اس میں یعنی ان امور کا ادراک رائے اور قیاس سے کوئی نہیں کر سکتا ہے, اور چونکہ کتے کے علاوہ جو نجاست اس میں تعداد کا ذکر نہیں ہے, لہٰذا اس کو کسی دوسری نجاست پر قیاس نہیں کیا جائے گا, اور نہیں کہا جائے گا مثلاً کوئی اور نجاست ہو تو اس کو بھی 7 مرتبہ دھلنا ضروری ہے. لہذا بقیہ جو نجاسات ہیں کتے کے علاوہ, ان میں ایک ہی غسلہ کافی ہے, ایک ہی مرتبہ اگر اس کو دھلا جائے تو کافی ہے, اگر وہ پاک ہو جائے تو. ہاں اگر اس کا اثر زائل نہ ہو, پاک نہ ہو, تو 1 سے زائد مرتبہ اس کو, بلکہ 7 سے زائد مرتبہ بھی آدمی دھل سکتا ہے. اگر 7 مرتبہ میں نہ پاک ہو, 8 مرتبہ میں پاک ہو, تو آدمی دھل سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک ہی مرتبہ میں پاک ہو جاتا ہے تو کافی ہے, 7 مرتبہ دھلنا ضروری نہیں ہے. لیکن یہاں پر اس حدیث میں اگر کتے کی اس حدیث کی جو دلالت ہے اس کے لحاظ سے کتے کی جو نجاست ہے اس کو 7 مرتبہ دھلنا واجب اور ضروری ہے. اگر 7 سے کوئی کم دھلتا ہے تو گویا کہ وہ حدیث کی مخالفت کرتا ہے, اور اسی طرح سے اس کا برتن وہ پاک نہیں ہوگا. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولوغ صراحت جو کی ہے کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے, لیکن اگر ایسا ہو کہ کتا برتن میں منہ نہ ڈالے بلکہ اس میں پیشاب کر دے, یا اس کا کوئی اور نجاست گندگی وغیرہ برتن میں پڑ جائے, تو کیا اس کو 7 مرتبہ دھلنا ضروری ہے کہ نہیں. تو اس میں جمہور اہل علم کی جو رائے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولوغ کا ذکر کیا ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے, یعنی ولوغ کا ذکر کیا ہے, تو چونکہ اکثر اور اغلب ایسے ہی ہوتا, عام طور سے ایسے ہی کتا کرتا ہے کہ کہیں برتن دیکھتا ہے, کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے تو فوراً اس میں منہ ڈال دیتا ہے, اس کو کھانے پینے لگتا ہے اور وہ برتن نجس ہو جاتا ہے. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اغلبیت اور اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر ولوغ کا ذکر کیا ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں خرجہ مخرج الغالب. یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیے یہاں پر, یہ چونکہ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے, کتا برتن میں منہ ڈال دیتا ہے اور وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے, تو اللہ کے رسول نے اسی اعتبار سے یہاں پر ولوغ کا ذکر کیا ہے. لہذا کتے کی اور جو نجاست ہے, چاہے اس کے اس کے اندر جسم کی نجاست ہو, اس کا عرق ہو, پسینہ وغیرہ ہو, یا پیشاب ہو, یا اس کے اور کوئی نجاست ہو, اگر برتن میں پڑ جائے تو اس کو بھی 7 مرتبہ دھلنا ضروری ہے. یہ جمہور اہل علم کی رائے ہے, اور یہی احوط بھی ہے, یہی راجح بھی ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس کو ہم دوسری نجاست پر قیاس نہیں کہیں گے, کیونکہ اللہ رسول نے حدیث میں صراحت کی ہے ولوغ کا, تو لہذا اسی پر اس کو محمول کیا جائے گا, اور دوسری نجاستوں پر اس کو ان پر قیاس نہیں کیا جائے گا, یعنی کتے کی نجاست.
اسی طرح سے حدیث میں صراحت ہے کہ کتے کی نجاست کو یعنی اگر منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کے لیے پانی کے ساتھ مٹی کو بھی ملانا ضروری ہے، پانی کے ساتھ مٹی بھی اس میں مٹی سے بھی اس کو دھلنا اور اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر مٹی نہ ہو تو صابن یا اس طرح سے اس کی جگہ پہ اور کوئی جو چیزیں جن سے کہ برتن وغیرہ دھلا جاتا ہے وہ کافی ہوگا۔ ہاں اگر مٹی نہیں ہے تو بات کہی جا سکتی ہے، ورنہ مٹی سے دھلنا ہے ضرور، کیونکہ مٹی کا قائم مقام یہ ساری چیزیں نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر نص ہے یعنی صراحت ہے کہ مٹی ہی سے اس کو آدمی پاک کرے۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ مٹی سے جو پاک دھلا جائے گا اس کو، تو پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ، تو اس میں جو بھی راجح ہے کہ پہلی مرتبہ، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اولاہن بالتراب، اور یہی روایت یعنی مختلف روایتیں ہیں اس میں، ایک میں ہے اخراہن اولاہن بالتراب، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی روایت ہے اخراہن او اولاہن بالتراب۔ تو اخراہن او اولاہن بالتراب جو ہے یہ راوی کی جانب سے شک کی بنیاد پر ہے، کیونکہ امام ترمذی کی بعض روایت میں اخراہن او قال اولاہن بالتراب، کہ راوی نے اخراہن کہا یا اولاہن بالتراب کہا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی کی جانب سے شک ہے، یعنی اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں، اختیار نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھوئے، یہ اختیار نہیں بلکہ یہ راوی کی جانب سے شک ہے۔ اور راجح جو روایت ہے، صحیح روایت جو صحیح مسلم میں ہے اولاہن بالتراب، کی پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھلنا ہے، پہلی مرتبہ برتن میں مٹی لگائے، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ اس کو پانی سے آدمی دھلے۔ اسی طرح سے اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ آخری مرتبہ اس کو مٹی سے دھلنا ہے، تو اگر 7 مرتبہ آدمی پہلے پانی سے دھلے اور پھر آخری مرتبہ مٹی کا استعمال کرے، تو پھر اس سے لازم آئے گا کہ یعنی اس سے کل تعداد دھلنے کتنی ہوگی 7 مرتبہ، کیونکہ جب آدمی آخری مرتبہ مٹی لگائے گا تو لازمی طور پر پھر وہ دوبارہ پانی کا استعمال کرے گا، علی الاقل 1 مرتبہ ضرور پانی سے دھلے گا، جس سے تعداد کتنی ہو جائے گی 7 مرتبہ اس کو دھلنا پڑے گا۔ اور حدیث میں کہا گیا اس کو 8 مرتبہ دھلنا پڑے گا، 7 مرتبہ پانی سے دھلے، پھر آخر میں اگر مٹی لگاتا ہے تو مٹی کو بھی صاف کرنے کے لیے پھر پانی استعمال کرے گا، تو اس طرح سے کل 8 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولا ہننا والی روایت ہی راجح ہے۔ اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، یعنی موقع نہیں اس کو کہ یہاں پر ذکر کیا جائے، کیونکہ یعنی باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو یہاں پر ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں جو آتا ہے فل یورقہ کا لفظ ہے، فل یورقہ، تو اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ یہ لفظ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، لیکن اکثر اہل علم نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے فل یورقہ کہ آدمی اس کو اڑیل دے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر برتن میں یعنی کتا منہ ڈال دے، اس کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، پانی ہے، دودھ ہے یا کوئی کھانا پینا ہے، تو وہ نجس ہو جاتا ہے اور اس کو اڑیلنا واجب اور ضروری ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، نجس ہو جاتا ہے وہ۔ اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو باب المیاہ میں اسی لیے لائے ہیں کہ مثلا اگر کتا پانی ہے، کتا اس میں منہ ڈال دے تو اس کی وجہ سے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، اور فلیرقہ کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ اس کا اڑیلنا یہ ضروری ہے، وہ پانی نجس ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کوئی اشکال ہو آپ لوگوں کو، کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، اگلے درس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔